ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جمادی الاخری میں حضرت خلیفہ بلا فصل جانشین رسول خیر الخلائق بعد الانبیاء ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات بھی ہے۔ شیخ ثقیفہ، شیخ مدینہ اور خلیفہ اول کے نام سے آپ کو پکارا جاتا ہے۔ عتیق آپ کی کنیت، عبداللہ آپ کا نام اور ابو بکر آپ کا لقب بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام اور منصب عطا کیا جو اس کائنات کے اندر نبیوں کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ ان ابراہیم کان صدیقا نبیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صدیق کا لقب دیا، تمغہ دیا، لیکن آزمائشوں میں پورا اترنے کے بعد آزمائش لی اللہ نے، بیوی کی، خاندان کی، یہاں تک کہ توحید کا علم، اور پھر بچے کو صحرا میں چھوڑ کے آنا، بچے کو پھر ذبح کرنا۔ ساری آزمائشوں سے جب آپ کامیاب ہو گئے تو اللہ کی طرف سے ایوارڈ ملا، اور وہ ایوارڈ ربانی ہے۔ ان ابراہیم کان صدیقا نبیا، ابراہیم میرے صدیق پیغمبر ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ آزمائشوں میں آپ پورا اترتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ ہر محنت میں چلتے رہے۔ مال اپنا رسول اللہ پہ قربان کر دیا، اولاد اپنی قربان کر دی، بزنس اپنا قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جاؤ حشمت، عزت ناموس کو بھی قربان کر دیا۔ تو پھر آپ کو زبان نبوت نے تمغہ دیا کہ ابو بکر، آپ کو صدیق کا لقب دیا جاتا ہے، اور یہ صدیق کا منصب ابو بکر کو ملا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبیوں کے بعد صدیق کا منصب ہے۔ اللہ نے بھی کہا کہ جو انعمت علیہم، ہم نماز میں کہتے ہیں اے اللہ سورہ فاتحہ میں، ان لوگوں میں ہمیں شامل کر دے جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ نے فرمایا سوچ کے دعا کرو، کیا تم اللہ کے انعام یافتہ طبقے میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ تو پھر سوچ لو، یا نبی ہے، یا صدیق ہے، یا شہداء ہیں، یا مومنین صادق ہے۔ لیکن صدیق کا منصب پھر بھی عام مومنوں سے بلند ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الصدیق کان مقام الانبیاء، جو صدیق کا لقب ہے یہ انبیاء کے مقام کے بعد سب سے عظیم ہے۔ اس لیے فرمایا خیر الخلائق بعد الانبیاء، اگر نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اسی لیے آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ 18 سال کی عمر میں جڑ گئے، دوستی لگ گئی، اور آپ علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے تو معراج سے واپسی پر ابو جہل نے آپ کا مذاق اڑایا کہ آپ کہتے ہیں میں راتوں رات گیا آیا، یہ جنت دیکھی، بیت المقدس دیکھا، ہو نہیں سکتا۔ مکے میں یہ کوہرام مچ گیا، چہ مگویاں شروع ہو گئیں۔ تو ابو جہل نے ابو بکر کو پوچھا، ابو بکر آپ بتاؤ کوئی بندہ چند لمحوں میں بیت المقدس پہنچ سکتا ہے مکے سے؟ مہینے کی مسافت ہے۔ کہا نہیں۔
کیا بیت المقدس سے آسمان پہ جا سکتا ہے؟ کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا ایک رات میں سب جگہ پھر کر عرش بالا سے ہو کے آ جائے، ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا لیکن تمہارے دوست کہتے ہیں ایسا ہوا ہے میرے ساتھ۔ کہا کون دوست؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق ایک دم جذبات کی کیفیت میں آ گئے۔ کہا ابو جہل تو نے پوچھا تھا ایسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتا، چونکہ عام بشر کی یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن تو نے تو مقام مصطفیٰ ہی نہیں پہچانا، وہ عام بشر نہیں ہے، وہ سید البشر ہے، وہ سید الاولین ہے۔ ہمیں انہوں نے فرش کی باتیں بتائیں، ہم نے فرش کی باتوں پہ یقین کیا، انہوں نے عرش کی باتیں بتائیں، ہم نے یقین کیا۔ اگر محمد عربی آسمان سے ہو کر آئے راتوں رات، یہ جملہ محمد مصطفیٰ کا ہے، تو ابو بکر بغیر پوچھے تحقیق کے بغیر ایمان لاتا ہے۔ حضور نے فرمایا انتا صدیق، ابو بکر آج کے بعد تیرا لقب ہی صدیق ہو جائے گا۔ یہ تمغہ مصطفیٰ ہے جو ابو بکر کو ملا، یہ وہ ایوارڈ ہے جو زبان نبوت سے ابو بکر کو ملا ہے۔ اور ابو بکر کو دنیا عبداللہ کے نام سے نہیں جانتی، دنیا عتیق کے نام سے نہیں جانتی، ابن قحافہ کے نام سے نہیں جانتی، ابا عبد الرحمن کے نام سے نہیں جانتی، ابو محمد کے نام سے نہیں جانتی۔ آپ کے بیٹے بڑے عبد الرحمن تھے، آپ کے چھوٹے بیٹے محمد تھے، آپ کی بیٹی اسما تھی، آپ کی بیٹی عائشہ تھی۔ آپ کو ابو اسما نہیں کہا جاتا، آپ کو ابو عائشہ نہیں کہا جاتا، آپ کو ابو عبد الرحمن نہیں کہا جاتا، آپ کو ابو محمد نہیں کہا جاتا۔ کہا کیا جاتا ہے؟ ابو، سارے بولیں ابو بکر۔ تو آپ کا بیٹا ہی کوئی نہیں تھا، بیٹا تھا ہی کوئی نہیں بکر نام کا، پھر آپ کو بکر کا باپ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو ابو عبد الرحمن، ابو عائشہ، ابو اسما، ابو محمد کیوں نہیں کہا جاتا؟ وجہ یہ ہے، علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تفسیر کبیر کے اندر کہ ابو بکر کو بکر کا باپ اس لیے کہا جاتا ہے، اس کائنات کے اندر سب سے پہلے پیغمبر کی تائید کرنے والا، ہر کام میں پہل کرنے والا ابو بکر تھے۔ بکر کا معنی پہل کو کہتے ہیں۔ بکر کس کو کہتے ہیں؟ پہل کو۔ بکرتم و اصیلا، وہ جو صبح روشنی نکلتی ہے نا صادق کے وقت، اسے کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ بکرتم، وہ صبح کی روشنی، پہلی روشنی۔ اور جس عورت کی شادی نہیں ہوتی اسے باکرا کہا جاتا ہے۔ اور بکر پہل کو کہتے ہیں، پہل کو۔ دنیا میں سب سے پہل کرنے والا ابو بکر، یعنی پہل کرنے والوں کا باپ ہے۔ کوئی پہلے نبی پر ایمان نہیں لایا، کون لایا؟ ابو بکر۔ کوئی پہلے نبی کے ساتھ نہیں چلا، کون چلا؟ ابو بکر۔ سب سے پہلے نبی پہ مال لگانے والا، سب سے پہلے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والا۔ آج آپ پیر و مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، آج ساری کائنات کے بندے فخر کرتے ہیں ہم نے پیر میر علی شاہ سے بیعت کی، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہم نے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی، ہم نے فلاں کے خاندان سے نسبت ہے۔ آج ہمیں پتہ چل جائے کوئی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے بیعت کے سلسلے میں رہا ہے، ہم ان کے خدماء کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم ولیوں کی اولاد کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم صحابہ کی اولاد کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی اولاد کی بھی عزت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ساروں نے ہاتھ رکھا کسی بھی ولی کے ہاتھ پہ، ولی ساری کائنات کے اپنے مرشد کے ہاتھ پہ، ساری کائنات کے مرشدوں کے ہاتھ، صحابہ کے ہاتھ پہ، سارے صحابہ کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ پہ۔ لیکن کائنات کا یہ وہ عظیم انسان ہے جس نے ساری کائنات کے انسانوں سے پہلے، صحابہ سے پہلے رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔
سارے بیعت کرنے والوں کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں گیا، ساری نماز پڑھنے والوں کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں گیا۔ کیوں کہ پہلا تبلیغ کرنے والا بھی ابو بکر ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کلمہ پڑھ لیا، اب میرا کام تیرا کام، نبی کا کام ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ ابو بکر نے حضور کے ساتھ پہلی تبلیغی گشت بھی کیا۔ آج جتنی تبلیغ ہے، چاہے کوئی اذان کے ذریعے تبلیغ کر رہا ہے، چاہے وہ جہاد کے ذریعے تبلیغ کر رہا ہے، چاہے وہ گلیوں میں پھر کے تبلیغ کر رہا ہے، چاہے وہ منبر پہ بیٹھ کے تبلیغ کر رہا ہے، چاہے کہیں بھی بیٹھ کے میڈیا پہ تبلیغ کر رہا ہے، ان ساروں کا بانی محمد مصطفیٰ کے بعد رہبر ابو بکر ہے۔ کیوں؟ پہل کرنے والا، نماز میں پہل کرنے والا، اذان میں پہل کرنے والا، کلمے میں پہل کرنے والا، بیعت میں پہل کرنے والا، توبہ میں پہل کرنے والا، کلمہ میں پہل کرنے والا، اور نبی کے ساتھ دینے میں پہل کرنے والا، نبی پہ مال لگانے میں پہل کرنے والا، نبی کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرنے میں پہل کرنے والا، نبی کے ساتھ ہجرت میں پہل کرنے والا، نبی کا دفاع کعبہ میں پہل کرنے والا، نبی کی تائید معراج کے بعد سب سے پہلے کرنے والا، نبی کے لیے اپنے کندھے کو سب سے پہلے پیش کرنے والا، نبی کے لیے غار ثور میں پہلے داخل ہونے والا، نبی کا چہرہ انور سر مبارک سب سے پہلے اپنی گود میں رکھنے والا، حضور علیہ السلام کے لیے فکر مندی امت میں پہلے کرنے والا، حضور کو ہجرت کے سفر میں سب سے پہلے دودھ پیش کرنے والا، مدینے میں جا کر حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر پہلے نماز ادا کرنے والا، پہلے مسجد کی حضور کے بعد اینٹ قبا کی رکھنے والا، پھر حضور پر سب سے پہلے سورج کی روشنی سے بچاؤ کے لیے اپنی چادر کو تان کر سایہ کرنے والا، پہل کرنے والا، مسجد نبوی میں پہلی اینٹ حضور کی، دوسری ابو بکر رکھنے والا، پہلی اینٹ کے بعد دوسری اینٹ میں پہل کرنے والا، بدر میں حضور کے ساتھ پہل کرنے والا، ہر غزوے میں حضور کے ساتھ پہل کرنے والا، یہاں تک کہ روزے میں بھی آج حضور کے ساتھ پہلے سونے والا، ہر چیز میں پہلے سونے والا، یہاں تک کہ اللہ نے پہل کرنے والوں کا باپ بنا دیا۔ کائنات میں کوئی پہل نہیں کر سکتا۔ آپ جتنے پہلے مسجد میں آ جائیں، ہر بندہ سوچتا ہے نا میں پہلے جاؤں گا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوچا۔ امام ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ابو بکر تو انہوں نے سوچا کہ یہاں دور پہاڑیاں ہیں، مکے میں یوں پہاڑی، اب تو کاٹ دی بہت زیادہ، لیکن پہاڑی سے پہاڑی یوں پہاڑیاں جڑی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی، اور چڑھنا بھی مشکل ان پہ۔ تو آپ نے سوچا کہ اس پہاڑی پہ ایک نابینا بڑھیا ہے، اولاد نہیں ہے، غریب ہے، کیسے کھاتی ہوگی، چلو میں اس کی فکر کرتا ہوں، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے، اور میں آج پہل کر لیتا ہوں کہ جا کر اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کے گھر کی صفائی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں صبح چلا گیا فجر کی نماز پڑھ کے، لیکن میں اس کے گھر میں دستک دی، اس نے کہا کون؟ کہا ابو عمر۔ اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا صفائی کرنے۔ کہا نہیں، ایک بندہ تہجد کے ٹائم آتا ہے، صفائی کر کے کھانا بنا کر اور مجھے کھانا کھلا کے چلا جاتا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتی، آنکھیں نہیں ہیں، نام وہ بتاتا نہیں ہے۔ کہا جب وہ آتا ہے دروازے پہ آہٹ ہوتی ہے، میں پوچھتی ہوں کون، تو آواز آتی ہے اماں تیرا نوکر آیا ہے۔ اب وہ اندر جاتے ہیں، بڑھیا کہتی ہے میری خدمت ایسے کر کے وہ جوان چلا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ چھپ کے کھڑے ہو گئے، اور پھر اگلے دن چھپ کے تہجد کے ٹائم دیکھا کہ وہ پہل کرنے والا ابو بکر صدیق تھے، اور وہ چپکے سے خلیفہ رسول، جانشین پیغمبر، یہ اعزاز ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں ملا ہے۔
ولیوں کے خلیفہ ہو سکتے ہیں لوگ، پیروں کے خلیفہ ہو سکتے ہیں، علماء کے خلفاء ہو سکتے ہیں، کوئی اپنے مرشد کا خلیفہ ہوگا، کوئی کسی صحابی کا خلیفہ ہوگا، صحابی آگے صحابی کا خلیفہ ہوگا۔ عمر ابو بکر کے خلیفہ ہیں، عثمان عمر بن خطاب کے خلیفہ ہیں، شیر خدا علی حضرت عثمان کے خلیفہ ہیں۔ کائنات کے اندر نبی کا خلیفہ صرف ابو بکر صدیق ہے۔ نبی کے مصلی پہ پہلے کھڑا ہونے والا ابو بکر کے علاوہ کوئی ہے؟ ہر چیز میں پہل کرنے والا، نبی کا پہلا خلیفہ بننے والا، نبی کا پہلا جانشین بننے والا، نبی کا پہلا مصلی کا وارث بننے والا، اور نبی کا پہلا سسر بھی بننے والا۔ سسر باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، حضور کے والد کو جو برا سمجھے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور یہ سسر باپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ اور جو حضور علیہ السلام کے دو سسر آج ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ابو بکر و عمر، ان کے بارے میں دل میں بغض رکھے گا، اس کی نماز قبول ہوگی؟ اس کا روزہ قبول ہوگا؟ اس کا روزہ اطہر پہ سلام قبول ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ابو بکر عمر کہنے لگے، 2 سال گزرے، پھر میں اس بڑھیا کے پاس گیا، میں نے دیکھا تہجد کے ٹائم بھی میں پہنچا تو صاف ستھرا تھا سارا۔ پھر میں اگلے دن گیا تو اس بڑھیا کو میں ملا، تو میں نے پوچھا کیا وہ بندہ آیا ہے؟ وہ بندہ آیا ہے؟ کہا آج نہیں آیا، آج مجھے اس کی آواز نہیں آئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اماں جان، اب آج کے بعد تیرا خادم چینج ہو چکا ہے، وہ اب دنیا سے جا چکا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں آج کوہرام ہے کہ ابو بکر صدیق دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہمارے خلفاء تھے۔ یہاں تو الیکشن میں ووٹ لے کر ہمیں ہی لوٹنے والے آتے ہیں، یہاں تو عوام کو لوٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں عمر، ابو بکر؟ صحابہ کے غلام کہاں ملتے ہیں؟ صحابہ کی زندگی کون اپنانے والا ملتا ہے جو غریبوں کے گھروں پہ جا کر پوچھے بھوکے تو نہیں ہو؟ آپ کو بجلی کا بل دینے کے پیسے ہیں؟ گیس کا بل دینے کے پیسے ہیں؟ حکومت اتنی ظالم ہے ہماری، خاص طور پہ یہ جو بھی آتے ہیں، کہ کم از کم مسجد کو تو معاف کر دیں، اس کو بھی بل نہیں معاف کر سکتے۔ غریبوں کو کیا دیں گے؟ یہ تو انہی سے، جب ملک میں ان کے بجٹ ان کا ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ غریبوں پہ ٹیکس لگا دیتے، خون چوستے ہیں۔ یاد رکھیں، تو پھر ان کی زندگیاں برباد ہیں، عذاب ہے ان پر، بیماریاں ہیں، ذلت ہے، کسی رستے میں پیدل چل نہیں سکتے۔ کوئی چل سکتا ہے سیاستدان؟ گالیاں ان کو کیسے مل رہی ہیں؟ کیوں کہ عمر بن خطاب آج بھی قبر میں ہے اور لوگ اس کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ ابو بکر صدیق آج بھی روزے میں ہے، لوگ ان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، کیونکہ وہ نبی کے غلام تھے، اور ان لوگوں نے لوگوں کے ساتھ دھوکے کیے ہیں۔ ان لوگوں، ابو بکر پہل کرنے والا، ابو بکر ہر چیز میں آگے بڑھنے والا۔ اور پھر یاد رکھیں، ایک ایسا شرف ملا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، چونکہ باقی واقعات زندگی کے بہت، غار سور میں جو نبی کے ساتھ آپ رہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتی ہیں، آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا، 14ویں کا چاند تھا اور تارے ہی تارے نظر آ رہے تھے، اور سیدہ کائنات سیدہ عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں کوئی آدمی ہے جس کی نیکیاں ان تاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ حضور نے یوں دیکھا، مسکرا کے فرمایا، عائشہ ہے۔ سیدہ عائشہ فوراً سوچنے لگی میرا باپ ابو بکر صدیق ہوں گے، تو پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی سی پریشان ہو گئی، حضور نے فوراً محسوس کر لیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ میں سوچ رہی تھی شاید میرے والد کا نام آپ لیں گے۔ حضور نے فرمایا عائشہ
تیرے باپ ابو بکر نے تو اس ایک رات میں اس سے زیادہ نیکیاں کما لی تھیں جو غار ثور میں میرے ساتھ گزاری تھی۔ عمر رو کر فرمایا کرتے تھے، ابو بکر آپ ساری زندگی کی میری نیکیاں لے لیں، مجھے وہ ایک رات دے دیں جو رسول اللہ کا سر مبارک آپ کی گود میں رہا، اور آپ نے صرف رسول اللہ کو دیکھا اور رسول اللہ نے صرف آپ کو دیکھا۔ اب دیکھیے، جس نے ایک بار حضور کو خواب میں دیکھ لیا وہ بخت والا ہے یا نہیں؟ اور جس نے رسول اللہ کو یوں سامنے دیکھا وہ تو ہے ہی جنتی صحابی، لیکن جس نے پوری رات نہیں 3 راتیں غار ثور میں دیکھا اور وہ جنتی نہیں تو پھر دنیا میں جنتی کوئی نہیں۔ اور وہ حضور علیہ السلام جب مکے سے تنگ آ گئے، مکے سے نکلے تو ابو بکر صدیق کے گھر پہ جا کے دستک دی تو ابو بکر یوں کھڑے تھے جیسے پہلے سے تیار ہوں کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے انتظار میں تھا۔ اور وہ وہاں سے چلتے ہیں غار ثور میں، وہاں سے کیسے آپ کو اٹھایا جاتا ہے، وہاں سے کندھوں پہ ابو بکر صدیق اٹھا لیتے ہیں، اور وہ نبی کا وزن جو کوئی بشر نہیں اٹھا سکتا، نبی کا وزن۔ حضور نے فرمایا تھا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتح مکہ کے یوم کہ علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ سوار ہو کے بیت اللہ کے بت توڑ لیں، علی نبی کا وزن کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے ران ادھر حضور کا سر رکھا ہوا تھا، جب آپ کو وحی آنی شروع ہوئی تو اس کو یہ لگا کہ پہاڑ رکھ دیا گیا ہو ران پہ۔ تو ابو بکر اسی رات خلیفہ بن گئے تھے جس دن آپ نے حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ اب آپ دیکھیے، ایک امانت لوگوں کی تھی جو حضور نے شیر خدا علی المرتضیٰ کے حوالے کی، ایک امانت اللہ کی تھی جو اللہ نے ابو بکر کے حوالے کی۔ اب دیکھیے، امانتیں 2 ہیں، ایک مخلوق کی امانتیں، نبی کو کس پہ بھروسہ، نبی کو کس پہ بھروسہ تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ تو نبی نے مکے میں کافروں کے اندر علی المرتضیٰ کوئی راحت والی جگہ نہیں لیٹے تھے، وہاں بستر رسول تھا اور وہاں پہ قتل ہونا 100% یقینی تھا۔ پتا تھا کہ حضور کے مغالطے میں جو بھی داخل ہوگا وہ قتل کر دے گا، لیکن حضور حضرت علی سے پوچھا جاتا تھا بڑھاپے میں بھی کہ حضرت علی سے کہ اے علی آپ کو زندگی میں سب سے پرسکون نیند کب آئی؟ کہ جب حضور مجھے اپنے بستر پہ لٹا کر گئے، خوف تھا ہی نہیں کہ ابھی موت آئے گی تو وہاں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں تو ہم جیسے لوگ ڈرتے ہیں جن کے نامہ اعمال ہی بد عملیوں سے بھرے ہوئے ہیں، جن کو نیکیوں کا ہے ہی نہیں ذخیرہ، ہر طرف گناہ ہی گناہ، تو ہمیں تو موت سے ڈر لگتی ہے نا۔ تو شیر خدا کہتے ہیں وہ بستر مجھے ایسے بن گیا کہ مجھے سب سے راحت کی نیند آئی۔ اور اللہ نے، نبی نے اور اللہ نے سنت دیکھیے، نبی نے اپنا امین کس کو بنایا؟ علی المرتضیٰ کو، اور اللہ نے اپنا امین کس کو بنایا؟ ابو بکر صدیق کو۔ ایک اللہ کا امین، ایک نبی کا امین۔ اللہ نے اپنی امانت ایک کے حوالے کی، نبی نے اپنی امانت ایک کے حوالے کی۔ نبی کا امین پر بھی ہمارا اعتماد ہے، اللہ کے امین پر بھی ہمارا شک ہے کسی کو؟ اچھا، نبی نے پھر نماز والی امانت بھی ان کے حوالے کی، مصلی بھی ان کے حوالے کیا، چونکہ لوگوں کی نمازیں ٹھیک رہیں، امام ایسا ہونا چاہیے، سب سے افضل امام ہونا چاہیے۔ تو صحابہ میں سب سے افضل حضور نے کس کو بنایا؟ ابو بکر۔ کندھے پہ اٹھایا، اوپر تک لے گئے، غار میں داخل ہوئے، صفائی کی، باہر آئے، اندر بیٹھے، حضور کو لٹایا، پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے سراقہ پہنچ گیا، امیہ بن خلف پہنچ گیا، ابو جہل پہنچ گیا۔ اب انہوں نے کہا یہاں تک تو 2 بندوں کے نشان ہیں، کس کس کے؟ یہ اب دیکھیے وہ پہاڑ، اور کتنا سائنس نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے دماغ تیز تھے،
یہ سائنس تو فیل ہے. چور پولیس آتی ہے, گھر سے چوری ہو جائے, وہ چاہے کتے بھی لے کر آ جائے پھر بھی پولیس چور نہیں پکڑ سکتی, کیونکہ پکڑنا ہی نہیں چاہتی. اور وہاں دیکھیں وہ نشان دیکھتے دیکھتے کہاں پہنچ گئے. اب انہوں نے کہا, سراقہ نے کہا یہاں پریشانی ہے. آدھی جگہ جا کے پہاڑ پہ, کیوں پریشانی ہے؟ کہا یہاں تک تو چونکہ آپ پنجوں کے بل چلتے کہ نشان نہ آئے, لیکن پنجوں کو بھی اس نے پہچان لیا, یوں پنجوں کے بل وہ بھی پہچان گیا کہ اس نے کہا یہ پنجہ ابو بکر کا ہے, یہ پاؤں کا نشان محمد مصطفیٰ کا ہے. کافر ہو کر حضور کے نشان سمجھتا تھا. آج مسلمان سنت کی طاقت نہیں سمجھتا, کہتا سنتے پڑھ لوں گا کوئی بات نہیں. سنتے ہی ہیں, مسواک سنت ہی ہے نا, دائیں کروٹ سونا سنت ہی ہے, یہ نفل پڑھنا سنت ہی ہے, طاقت کا نہیں پتا. اب کافر کہہ رہا ہے یہاں پریشانی ہو گئی کہ یہاں تک تو محمد مصطفیٰ کے پاؤں کے نشان ساتھ تھے, یہاں آ کے صرف ایک بندے کے پاؤں کے نشان ہیں, وہ ابو بکر ہیں. یہاں محمد مصطفیٰ غائب ہو گئے. اب حضور کدھر گئے؟ ہمیں تو حضور پکڑنے ہیں, ہمیں حضور کی تلاش ہے, ابو بکر کی تو ہمیں تلاش ہی نہیں ہے. اب میٹنگ شروع ہو گئی. امیہ بن خلف بدبخت کافر, اتنا بدبخت انسان بھی آج کے ان لوگوں سے بہتر تھا جو ابو بکر صدیق کی توہین کرتے ہیں. وہ امیہ کھڑا ہو کے کہنے لگا, سراقہ, ابو جہل, سارے پیچھے ہٹ جاؤ, ہمیں محمد مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے ابو بکر کے نشان پہ چلنا پڑے گا. جہاں ابو بکر کے پاؤں کا اختتام ہوگا وہیں سے ہمیں سراغ محمد مصطفیٰ کا ملے گا. اس کو پتا تھا اگر محمد مصطفیٰ تک پہنچنا ہے تو ابو بکر کے قدموں پہ چلنا پڑے گا. آج کے مسلمان کو سوچنا چاہیے, سنی کو, اگر جنت میں حضور کے ساتھ پہنچنا ہے تو ابو بکر کے پاؤں پر چلو, ابو بکر کے نشانات پہ چلو, ابو بکر کے قدم پکڑ لو. جس نے ابو بکر کے قدم پکڑ لیے وہ محمد مصطفیٰ تک پہنچ جائے گا. اب وہ ہوا یا نہیں ہوا ایسے؟ سب کو علم ہے نا تاریخ کا. ابو بکر کے پاؤں کے نشانات سے وہ حضور تک پہنچے نہیں پہنچے. اب وہاں پہ اندر بیٹھے اس غار میں تو 2009 میں گیا تھا, اس آیتوں کو پڑھا, پھر ہمت نہیں ہوئی. لیکن آج دیکھیے کہ چلنا مشکل ہے, لیکن ابو بکر کیسے لے کر وہاں لٹایا, مکڑی نے جالا بند دیا, کبوتری نے انڈے دے دیے. سراقہ نے کہا اس میں داخل ہوئے ہیں, نشان یہاں تک ہے. امیہ کہنے لگا بدبخت, یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا جالا لگتا ہے, کبوتری کے انڈے لگتے ہیں. اتنا پرانا ہو کے یہاں تو داخل ہو تو یہ ٹوٹے گا جالا. پھر اس امیہ نے یوں بیٹھ کے اندر منہ کر کے پیشاب بھی کیا. یوں سامنے بندہ بیٹھا ہو, بندہ یوں بیٹھ کے پیشاب کر, نظر نہیں آئے گا. اللہ کا مدد دیکھیے. اور پھر مقام صحابیت ابو بکر سمجھیے, حضور کے لیے نہیں, اپنے لیے, حضور کے لیے, اپنے لیے نہیں. آپ پریشان ہو گئے اور آپ نے خوف کے عالم میں کہا یا رسول اللہ, یہ سامنے نظر آ رہے ہیں اور آپ تو اندر دیکھ رہا ہے. حضور نے اس وقت کیا فرمایا؟ ثانی اثنین, اللہ کہہ رہا ہے, قرآن نازل ہوا, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا معنا, ان اللہ معیہ نہیں. حضور نے یہ نہیں کہا پریشان مت ہو, لا تحزن. اچھا ابو بکر اپنے لیے پریشان ہوتے نا تو لفظ آتا لا تخف, خوف کیوں کرتا ہے؟ ابو بکر اندر سے پریشان تھے اپنے نبی کے لیے, تو اس لیے اللہ نے کہا لا تحزن, حزن کا لفظ استعمال کیا کہ پریشان کیوں ہوتا ہے. ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, معیہ نہیں کہ میرے ساتھ ہے. وہاں موسیٰ علیہ السلام کا پڑھیں آپ, موسیٰ علیہ السلام کی قوم, آگے دریا, پیچھے لشکر فرعون, انا لمدرکون, کہ اے موسیٰ آپ نے تو پھنسا دیا ہمیں. کلا کلا, اللہ کہہ رہا ہے کلا ان معی ربی سیہدین. انہوں نے معیہ کہا, معانا نہیں کہا, معیہ, اللہ میرے ساتھ ہے
چونکہ تم لوگ بدبخت جو ہے مجھے کوس رہے ہو کہ اے موسیٰ پھنسا دیا، اے موسیٰ ہمارے 40 سال صحبت موسیٰ میں رہنے والے بدل گئے، نہیں ان کے اندر بن سکا۔ موسیٰ کلیم اللہ کو کہہ رہے ہیں، اتنے اولو العزم پیغمبر کو کہہ رہے ہیں پھنسا دیا آپ نے ہمیں، ختم کروا دیا ہمیں، آپ نے ہمیں پھنسوا دیا۔ اور موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے اور میری برکت سے تم بھی بچ جاؤ گے۔ لیکن وہاں پہ ابو بکر اپنے لیے پریشان ہی نہیں، صحابہ حضور جیسے دنیا میں کسی کو نہیں ملے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی بے وفائیاں کرتے تھے، یہاں ایک صحابی بھی حضور کا بے وفا نہیں نکلا۔ صحابی تو بڑا مقام ہے، آپ جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ آج 1400 سال کے بعد بھی حضور کے اتنے وفادار ہیں کہ ہم حضور کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، ہے یا نہیں؟ تو صحابہ کیسے وفادار نہیں ہوں گے؟ جو آپ کو کہے صحابہ غلط تھے، صحابہ لڑتے تھے، حضور کو چھوڑ دیا تھا، آپ اسے کہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جب ہم جیسے حضور کو نہیں چھوڑ رہے تو صحابہ نے کیسے چھوڑا ہوگا؟ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ تو دیکھ کر چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ بتائیں نا، آپ میرے پیچھے جمعہ پڑھ کے اتنے پختہ ایمان والے بن سکتے ہیں کہ صحابہ کے مقام کو سمجھ لیں، تو جن صحابہ نے خود رسول اللہ کا دیکھا ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا؟ ہے یہ نہیں بات؟ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے کہا ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ ایک مقام، دو باتیں کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں، اگلا جمعہ پھر پڑھائیں گے اسی پر۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی؟ ایک دن شیر خدا بیٹھے ہوئے تھے منبر کوفہ پہ، کنز الاعمال کے اندر روایت موجود ہے، تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا مجمع میں، کہنے لگا علی المرتضیٰ آپ تو شیر خدا ہیں، آپ تو اللہ کے شیر ہیں، آپ کو نبی نے شیر کہا، آپ اس امت کے شیر ہیں، آپ نے مرحب کو قتل کیا، عمر ابن عبدود کو قتل کیا، آپ نے دروازہ خیبر اٹھایا، خیبر کے فاتح ہیں۔ شیر خدا نے کہا میرے سے بڑا تم نے دلیر کبھی دیکھنا ہے؟ میرے سے بڑا بہادر دیکھنا ہے؟ میرے سے بھی بڑا شیر دیکھنا ہے؟ تو مجمع حیران ہو گیا، شیر خدا سے بڑا بہادر کون؟ شیر خدا سے بڑا دلیر کون؟ تو شیر خدا نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، جب حضور علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے اندر تبلیغ کا آغاز کیا اور آپ کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ کو پکارنے لگے، لبیک لبیک کہنے لگے، تو کعبے کے مطاف میں ہر طرف ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے مشرک غیروں کی پوجا کر رہے تھے، وہ سارے کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل کی قیادت میں انہوں نے محمد عربی کو مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس پورے خطے میں، پورے مکے میں ایک بھی میرے علاوہ، یا علی فرمانے لگے میرے علاوہ اور ابو بکر کے علاوہ کلمے والا نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، حضور کا دفاع کرنے والا نہیں تھا۔ میں تو 11 سال کا بچہ تھا، لیکن حضور کو جب انہوں نے نیچے گرا لیا اور حضور کو مارنا شروع کر دیا، اور ایک آدمی نہیں تھا، درجن سے زائد آدمی تھے جو مار رہے تھے حضور کو، کوئی ہاتھوں سے، کوئی جو ہے ڈنڈوں سے، کوئی کسی اور چیز سے، اس وقت حضور کے زبان پہ تھا کہ ابو بکر کو بلاؤ۔ اور پھر جب ابو بکر صدیق کا گھر سامنے تھا، جہاں آج ہلٹن ہوٹل ہے، ابو بکر صدیق وہاں سے دوڑتے دوڑتے پہنچے اور آپ کی زبان پہ ایک لفظ تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس لیے محمد مصطفیٰ کو مار رہے ہو، یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی رب نہیں۔ اور آپ نے آ کر اس پورے مجمع کو، حضور پر جو مار میں سارے شریک ہوئے تھے، ایک ایک کو پکڑنا شروع کیا، اور اس وقت وہ خود ایک اپنے آپ کو موت کے آغوش میں دینے کے مترادف تھا۔ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کوئی قریش قوم والا، کوئی بنو ہاشم، کوئی حضور کا خاندان والا آگے نہیں بڑھا۔
لیکن ایک ابو بکر تھے جو ساروں میں گھس گئے اور ایک ایک کو دھکا دینا شروع کیا، لیکن وہ بندے زیادہ تھے اور ابو بکر اکیلے تھے اور حضور علیہ السلام نیچے لیٹے ہوئے تھے اور یہ لوگ ماری جا رہے تھے۔ ابو بکر سے آخر رہا نہیں گیا، ابو بکر حضور کے اوپر لیٹ گئے اور ان ساروں کی مار کو آپ نے برداشت کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مارنے والے مار مار کے تھک گئے، ابو بکر صدیق بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضور علیہ السلام کو زخم نہیں آئے۔ حضور علیہ السلام جب اٹھے تو آپ نے کعبے کے سامنے اٹھتے ہی فرمایا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہو گیا، اور پھر فرمایا ابو بکر کو بے ہوشی کے حالت میں گھر لے جایا گیا، گھر جا کے لٹایا گیا، پوری رات بے ہوش رہے، اور پورا قبیلہ بنو بکر جو تھا، جو آپ کا قبیلہ تھا، وہ سارا قبیلہ جو ہے وہ آپ کے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا اور اعلان کیا اے مکہ کے قریش اور ہاشم والو، اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ قبائل کی وہاں پر ایک بڑا نظام تھا۔ اب پوری رات قبیلہ باہر کھڑا تھا، اور جو ابو بکر تھی ان کو پریشانی تھی کہ میرا بیٹا جیسے ہی ہوش میں آئے گا تو سب سے پہلے مجھے یقین ہے یہ اپنا نہیں، کسی اور کا نہیں، بلکہ محمد مصطفیٰ کا نام لے گا۔ اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح اس کو روکوں۔ اگر انہوں نے حضور کا نام لیا تو سارے لوگ چلے جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے قبیلے والے، وہ تو برادری کی وجہ سے اکٹھے ہیں، حضور کو تو وہ بھی نہیں مانتے۔ لیکن ہوش میں آئے تو آپ نے سب سے پہلے جو جملہ بولا کہ اماں مجھے یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا ابھی حضور کا نام نہ لو، ابھی قبیلے کے لوگ ہیں، بدلہ لینے کے چکر میں ہیں، اور وہ ان کے لیے سخت بن جائیں گے اگر تم نے حضور کا نام چھوڑ دیا، ابھی کچھ لمحوں کے لیے نہ لیا۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ حضور کی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ حضور کی فکر ہے۔ اگر حضور ٹھیک ہیں تو میں ٹھیک ہوں، اگر حضور کو تکلیف پہنچی ہے تو میں ابھی پھر اٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب آپ کو تسلی دی گئی تو علی المرتضیٰ فرماتے تھے کہ مجھ سے بڑا اگر دلیر دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، منصب انشاءاللہ میں اگلے جمعے پھر بیان کروں گا ابھی، اور پھر آپ کو وفات پر بھی اور کچھ اور ان کی زندگی کے پہلو انشاءاللہ بتاؤں گا۔